کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ شہادتین کے معنی جو دو گواہیاں آدمی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان دو چیزوں کی گواہی دینا اور ان دونوں کے تقاضوں کا اہتمام کرنا یہ ایمان ہے۔ لیکن منہج جامعہ نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ کیوں فرقے بنے؟ منہج کے بگاڑ کی وجہ سے۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے اور حضرت علی کو کافر قرار دیا۔ کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے وہ نہیں بڑھے گا، ان کی قرت سے آگے نہیں بڑھے گا، ان کا قرآن ان کے سینے تک نہیں جائے گا، ان کے دل تک نہیں پہنچے گا، جو کہ اصل جگہ ہے فہم۔ لہم قلوب لا یفقهون بها، وہ سمجھیں گے نہیں قرآن کو، پڑھیں گے لیکن ان کو صحیح فہم نصیب نہیں ہوگا۔ فہم غلط ہونا گمراہی کا سبب ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے متن اور دوسرا ہے فہم۔ بتائیے کون سا کوئی ایک فرقہ بتلائیے جو جس کے پاس قرآن اور حدیث نہ ہو۔ ماضی میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے، خوارج سے لے کے معتزلہ سے لے کے جامعہ قدریہ اور شیعہ اور جتنے فرقے ہیں، ان تمام فرقوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑ کے بھی گمراہ، منہج کا بگاڑ۔ انہوں نے قرآن کو لیا، حدیث کو لیا، لیکن اصل چیز سمجھنا ہے۔ اب سمجھے نہیں صحیح تو نقصان ہوگا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ رسول کے پیغام کا اصل مقصد سمجھنا ہے اس کا۔ وہ میری بات کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سنے۔ اللہ کے رسول کے پیغام کو صرف سننا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک چھوٹے بچے کو بھی آپ کچھ بولیں گے تو آپ اینڈ میں بولیں گے سنا نا، یاد ہے نا؟ نہیں سمجھا نہیں تو فائدہ۔ اگر اس کو نہیں سمجھا آپ نے کیا بتایا، اس کو سن کر بھی، اس کو حفظ کر کے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھا ہی نہیں۔ سمجھنا اصل ہے، اور یہی سمجھ کا بگاڑ گمراہی کی بنیاد ہے، اور یہی سمجھنے کے لیے منہج صحیح ہونا چاہیے۔ اسی سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ منہج اگر صحیح نہیں ہوگا تو آدمی دین کو غلط کو صحیح سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں۔ یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی دنیا میں کی بھی کوششیں سب برباد ہو گئیں، وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ مصیبت کی جڑ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں لیکن غلط کر رہا ہوں۔ یہ جو غلط فہمی ہے یہ نقصان ہے۔ لہٰذا فہم کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور فہم صحیح کب ہوگا؟ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا۔ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا اس کا فہم صحیح ہوگا۔ دیکھیے آپ موٹی مثال دیکھیے، آپ اگر 9 نمبر ہے، اگر آپ الٹا ہو کے دیکھیں گے تو کیا دکھے گا؟ سمجھ میں آئے گا کہ نمبر تو بدلا نہیں لیکن آپ کے پاس بدل گیا۔ کیوں؟ آپ کا دیکھنے کا زاویہ اینگل بدل گیا۔ لہٰذا اگر انسان چیزوں کو صحیح طور پر دیکھے تو وہ چیزیں صحیح دکھتی ہیں، لیکن اگر الٹا ہو کے دیکھے تو پھر ساری دنیا کہے گی بھائی 9 نہیں 6 میں دیکھا ہوں۔ اور یہی حال ہوتا ہے گمراہ فرقوں کا۔ جب اہل حق ان کو بتاتے ایسا نہیں ایسا ہے، بولتے نہیں میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں بھائی، لیکن اس کو اگر کہا جائے بھی تو الٹا ہو کے دیکھا سیدھا ہو نہیں، یہ مصیبت ہے۔ تو منہج کا بگاڑ یہ بہت بڑا نقصان پیدا کرتا ہے، آدمی کا عقیدہ، اعمال اور ساری زندگی کی ساری چیزیں اس کی بگڑ جاتی ہیں۔